یہ جو مختلف پراسرار علوم ہیں ان کا سیکھنا جو ہے کیسا ہے. عام طور پر آج کل یہ عامل حضرات بہت زیادہ معاشرے میں ہیں، لوگ بہت زیادہ ان کے پاس جا رہے ہیں، اس لحاظ سے ان چیزوں کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن ہو جائے تو اچھا ہے. اور وہ اس کے اندر آتا ہے مثلا علم العادات آتا ہے، جسے کہا جاتا ہے یہ علوم غریبہ ہیں. یعنی علم العادات ہے، علم جفر ہے، پامسٹری ہے جسے دست شناسی کہتے ہیں، یا مثلا قیافہ شناسی بھی ہوتی ہے ایک چیز، ہاروسکوپ، ذائچہ، تسخیر جن، تسخیر ملائکہ، موکل کو قابو کرنا، علم رمل اور طیع الارض کرنا، اور تحذیر ارواح یعنی روحوں کو حاضر کرنا، اور مختلف جادو اور طلسم جو ہوتے ہیں ان کا توڑ کرنا، یا تعویذ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، یا مثلا شعبدے جو بازی جو ہوتی جو لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں ان کا کیا ہے. تو یہ مختلف اس قسم کے سب علوم غریبہ ہیں، اور ان لوگوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. ایسے افراد کی ٹی وی کے اوپر بھی بہت زیادہ اس قسم کے افراد آنے لگے ہیں، ان کے پروگرامز، تو دماغوں میں سوال آتا ہے کہ ان علوم کی کیا حقیقت ہے. دیکھیے سب سے پہلا تو ایک سوال یہ ہے کہ ان علوم کا سیکھنا، سکھانا اور استعمال کرنا کیسا. تو عام طور پر معاشرہ جو ہے وہ اصل میں دو ایکسٹریمز پر ہے. جو ان چیزوں کے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں 100% یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، نہ یہ کوئی علم ہے نہ کچھ ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو ان پہ بہت زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ درمیان کی راہ کا ہمیشہ انتخاب کرنا چاہیے، اور جو کہ ایک اعتدال پسندانہ ہو، نہ کہ ہر چیز کا انکار کر دیا جائے، نہ کہ اس طرح سے ہر چیز کو اقرار کر کے اڈاپٹ کر لیا جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی علوم شرعی نہیں، تو کیا ہر علم کا شرعی ہونا ضروری؟ مثلا آپ فزکس پڑھ رہی ہیں، کیمسٹری پڑھ رہی ہیں، زوالوجی پڑھ رہی ہیں، باٹنی پڑھ رہی ہیں، جیولوجی پڑھ رہی ہیں، تو ایک ایک چیز کا کیا شرعی طور پر یعنی شرعی علم کے طور پر ہونا ثابت ہے؟ نہیں، علم ہے اور شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے، تو ان کا حاصل کرنا بھی جائز ہے. یعنی یہ علوم کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر یہ ہلکے یعنی اس میں کبھی اچھے قسم کے اندازے لگائے جاتے ہیں، کبھی ہلکے قسم کے اندازے لگائے جاتے ہیں. کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ تھیوریاں ہوتی ہیں، کچھ پریکٹیکلز ہوتے ہیں، کچھ اعداد و شمار جمع کی جاتے ہیں، پھر یہ ایک علم بنتا ہے. تو اسی طریقے سے علوم غریبہ بھی. حوزہ علمیہ قوم کے جو استاد جو کہ عراق بھی اکثر اس پہ جاتے ہیں، آغا سید عادل علوی، انہوں نے پورا مقالہ اس پہ لکھا ہے کہ پہلے زمانوں میں باقاعدہ جو علوم غریبہ ہوتے تھے یہ حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائے جاتے تھے، تاکہ انسان وہاں سے بالکل جامع اور معنی بن کر جو ہے وہ رہے. اور حوزوی عالم جو ہیں وہ جامع، منقول اور معقول ہوا کرتے تھے، یعنی تمام علوم بھی ان کو آتے تھے. یعنی حتیٰ کہ ان کو طب بھی آتی تھی، ریاضی بھی آتی تھی، اسٹرانومی بھی آتی تھی، ایسٹرولوجی بھی آتی تھی، یعنی اس طرح سے تمام علوم کا حاصل کرتے تھے. لیکن وہ خود فرماتے ہیں سید عادل علوی کہ ہمارے زمانے میں طالب علم نہ صرف یہ کہ ان علوم کو سیکھنا حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اسی وجہ سے ان علوم کی مزید ترقی نہیں ہوئی اور یہ کتابوں کے قبرستانوں میں دفن ہو گئے. یا پھر یہ ہو گیا ہے کہ جناب اس کو بلکہ حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا جانے لگا ہے. اور یہ بھی ہونے لگا ہے کہ عام طور پر پھر یہ علوم ایسے افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو کہ نااہل افراد ہوتے ہیں. نااہل جسے ملا صدرہ جسے کہا جاتا تھا کہ نااہل کے ہاتھ میں اس طرح کا علم دے دینا ایسے ہی جیسے کسی مست آدمی کے ہاتھ میں جو کہ مست اور مدہوش ہو نشے میں، اس کے ہاتھ میں کوئی تیز دھار چھری دے دی جائے، اب وہ زیادہ تر اس سے نقصان پہنچائے گا. تو اب کسی چیز کو کتنی بار پڑھنا ہے، جیسے مختلف اوراد اور اذکار ہوتے ہیں، کس چیز کو کتنی دفعہ پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا، یہ خود ایک اعداد و شمار علماء نے چیزوں کے جمع کیے ہیں. ہوتا ہے نا کہ جناب یہ ذکر پڑھا جائے تو 1545 دفعہ پڑھا جائے، تو یہ 75 دفعہ پڑھا جائے، تو 110 دفعہ پڑھا جائے، تو یہ 9000 دفعہ پڑھا جائے، بہت سارے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کون سی روایت میں آیا ہے، تو بعض اوقات روایت میں نہیں آتا، لیکن ان علوم پر پریکٹس کر کے ان عالموں نے یا ان وظائف کو جاننے والوں نے باقاعدہ تجربات کر کے دیکھا کتنی دفعہ پڑھنے پر اثر پذیری ہوتی، پھر اس کے اعداد و شمار جمع کیے گئے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کون سی روایت کے اندر دکھایا جائے، کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ دیکھیے ہر معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک پورا قانون، ایک پوری کائنات کے اندر قانون علیت کے تحت کائنات چل رہی ہے.
یعنی ہر معلول کے لیے علت اور ہر علت کے لیے ایک معلول ہے. سے چھوڑ دیجیے, بعض اوقات نہیں دماغ میں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ علت اور معلول میں ہمیشہ مناسخت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن مثلا وہ فرماتے ہیں عادل علوی, مثلا انہوں نے ایک چیز مثال دی بڑی اچھی اور آپ کے کام کی بھی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی زمزم اور زعفران سے اپنے دائیں ہاتھ پر آیت الکرسی لکھے, یقیناً اس وقت باوضو ہونا چاہیے, باوضو ہو کر زمزم اور زعفران کو ملائے اور اس سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آیت الکرسی لکھے اور اسے چاٹ لے اور 7 مرتبہ اس عمل کو انجام دے, تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے ایک مثال بھی دی اس کی, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تجربات سے جو ہے وہ پتہ چلی. تو اب ان کے کیا اثرات ہیں, یعنی علت اور معلول, یعنی سمجھیں گے حافظہ قوی ہونے والی وہ جو چیز تھی, وہ بٹن تھا, وہ جو جس طرح آپ اب یہاں پر بٹن دباتی ہیں اور ایک دم سے لائٹ جل جاتی ہے, بٹن دباتی ہیں اور مثلا پنکھا جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور ہوا دینے لگتا ہے. اسی طریقے سے کائنات میں مختلف چیزیں ہیں کہ ان کو کرنے سے وہ پتہ چلانا ہوتا ہے کس سے کیا چیز ہوتی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ علوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے بعض اوقات تجربات ہوتے ہیں اور مشاہدات ہوتے ہیں, پھر اس کو یہ لوگ رقم کرتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں. اچھا, یہ جو علوم غریبہ ہے, آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی واجب کو ترک نہ کیا جائے, نہ کسی حرام کام کا ارتکاب کیا جائے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, تو ان کا سیکھنا بھی جائز ہے اور ان کا پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے ان کو سیکھنے کے دوران. مثلا ممکن ہے کہ بہت سے یہ علوم ایسے ہیں کہ جناب اگر یہ آپ سیکھیں گے تو کچھ میں مثلا نجاست کھانی پڑے گی, یا مثلا کچھ مقدس کلمات کو پیشاب سے لکھنا پڑے گا, یا کچھ مقدس کلمات پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی بہت سے جو اس کے وہ ہوتے ہیں جو شیطانی علوم وغیرہ جو سیکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں, تو ان کے لیے یہ چیزیں کرنا پڑتی. کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ان کو سیکھنے کی اجازت نہیں. یہ فرماتے ہیں, بلکہ آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ علم ہے, زیادہ تر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, بلکہ زیادہ تر حالات میں یہ تضییع اوقات کا اور اتلاف عمر کا باعث بنتے ہیں. یعنی آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان امور کے اندر جو پڑ جاتا ہے وہ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے انسان کو یعنی یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ طالب علموں کے لیے یہ علوم شاید ترویج باطل میں شمار ہوں, اور البتہ اگر کوئی شخص پھر بھی ان چیزوں میں یعنی کوئی حرام میں پڑے نہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے پیچھا نہ چھڑائے اور کسی حرام میں بھی گرفتار نہ ہو, کوئی واجب بھی اس سے نہ چھوٹے, وقت بھی اس کا ضائع نہ ہو, تو ٹھیک ہے, پھر وہ ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ بات بہت نادر ہے, بہت کم افراد ایسے ہوں گے, لیکن جو ہیں. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی نے کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ ان علوم کو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان شرائط کے ساتھ. اچھا, ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ایسے گزرے جو علوم غریبہ کے بڑے ماہر گزرے, جیسے شیخ بہائی, حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قبر مبارک, بہاؤدین عاملی جن کو لبنان میں لبنان میں پیدا ہوئے تھے, اور علوم غریبہ انہوں نے اپنے استاد محمود دہدار سے جو ہے وہ حاصل کیا تھا. اسی طرح علامہ مجلسی تھے, یہ علوم غریبہ کے بڑے ماہر تھے. اسی طریقے سے ملا محسن فیض کاشانی, یہ ان علوم کے بڑے ماہر تھے. ملا صدرہ جو ہمارے گزرے بہت بڑے فلسفی, وہ ان علوم کے بہت ماہر تھے. آیت اللہ علی آقا قاضی, یہ ان علوم غریبہ کے بہت ماہر تھے, ابھی ان کا آگے چل کر تذکرہ آئے گا. اور اسی طریقے سے آیت اللہ حسن الہی طباطبائی, جو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے بھائی تھے, یہ ان علوم کے بہت ایکسپرٹ تھے. خاص طور پر یہ جو شیخ بہائی تھے, یہ تو علم جفر اور فعال نامے پہ تو انہوں نے پوری کتابیں لکھی. اور ان کی بیوی بھی جب آئی تھی شادی ہو کر, تو ہمارے ہاں تو عام طور پر مسحریاں, صوفے اور یہ جہیز وغیرہ کے اندر لے کر آتی ہیں. ان کی بیوی جہیز میں 4000 کتابیں لے کر آئی تھی شیخ بہائی کی.
اچھا شیخ بھائی لاولد رہے, اولاد تو ان کے یہاں کوئی نہیں ہوئی, البتہ علمی لحاظ سے اس حد تک تھے کہ آج بھی بہت سے علماء اہل سنت ان کو سنی سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت ساری اہل سنت کی تفاسیر کے اوپر حاشیے وغیرہ بھی لکھے تھے. لیکن بہرحال یقینی طور پر شیخ بھائی شیعہ عالم دین تھے. اسی طرح علامہ مجلسی کو بھی بہت علوم غریبہ کا ماہر کہا جاتا ہے. اچھا علوم غریبہ کے سلسلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, انہوں نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بہت سے علوم جیسے علم رمل ہے, جفر ہے, یا علم استرلاب ایک خاص ایک الگ علم ہے جس میں زمین وغیرہ کی پیمائش کی جاتی ہے اور یہ فلکیات میں بھی استعمال ہوتا ہے, ان سے کہا کہ ان میں کچھ کے فوائد بھی اور بعض علماء نے ان کو سیکھنے میں رغبت بھی رکھی, تو ان علوم غریبہ کا سیکھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ دیا انہوں نے کہ صحیح طریقے سے ان علوم کا حاصل کرنا مشکل ہے, اور کتنا اچھا ہے کہ ان میں وقت صرف کرنے سے پرہیز کیا جائے. یعنی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ان علوم کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے آج کل. تو بہرحال اچھا در محضر آیت اللہ بہجت, اس میں بھی ہے کہ ایک دفعہ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ میں یہ علوم غریبہ سیکھنا چاہتا ہوں, تو میں جن اساتذہ کے 2 اساتذہ میری نگاہ میں ہیں میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے ایڈوائز دیں. ایک تو آقا شیخ محمد حسین اصفہانی ہیں اور دوسرے آیت اللہ سید عبد الغفار مازندرانی. اب میں ان دو سے حاصل کرنا چاہتا ہوں علوم غریبہ. اچھا اب دیکھیے ان علوم غریبہ سیکھنے میں کتنا رسک بھی ہے. آیت اللہ بہجت کے پاس آیا, کہا کہ میں ان دونوں میں سے بتائیں کس سے سیکھوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم شیخ محمد حسین اصفہانی کے پاس جاتے ہو تو انہوں نے اگر سکھانے میں تمہیں کوئی غلطی نہیں کی تو تم اعلیٰ علیین تک پہنچ جاؤ گے, اور اگر انہوں نے سکھانے میں کچھ غلطی کر دی تو تم اسفل سافلین کے اندر گر پڑو گے. اور اگر تم سید عبد الغفار مازندرانی کے پاس جاتے ہو اور انہوں نے سکھانے میں غلطی نہیں کی تب بھی ممکن ہے تم اعلیٰ علیین تک نہ پہنچ سکو, اور اگر سکھانے میں غلطی کر دی تب بھی تم کم سے کم اسفل سافلین میں نہیں گرو گے. تو اب تمہارا مرضی ہے, کسی کے پاس بھی چلے جاؤ. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا انتخاب زیادہ بہتر ہے, محتاط ہے, کم سے کم اعلیٰ علیین میں نہ گئے تو کم سے کم اسفل سافلین میں تو نہیں گرو گے. تو یہ احتیاط, تو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ ایسے افراد بہت ذرا سا بھی جو یہ شوق رکھتے ہیں وہ عام طور پر خواتین بھی اس قسم کے شوق بلکہ مردوں سے بھی زیادہ رکھتی ہیں, تو اس طرح کے افراد کے چکروں کے اندر زیادہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت طویل عرصے تک ان علوم کو حاصل کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ علوم ہیں تو ان کا یکسر انکار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کالے جادو میں اور نوری علم میں کیا فرق ہے. کہہ رہے ہیں اکثر پیر فقیر یا عامل نوری علم کا تعویذ دیتے ہیں جس میں باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں, باکسز یعنی, اور اس میں عربک گنتی لکھی ہوتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے یہ وضاحت فرمائیں, خاص طور پہ تعویذ وغیرہ. انہوں نے جواب دیا کہ یہ بہت گہرا علم ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ماہر استاد کی ضرورت ہے, کئی سال پڑھنے کی ضرورت ہے. جس طرح دوائی دینے کے لیے ڈاکٹر کئی سال تک علم حاصل کرتا ہے, اس طرح اس کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی 1-2 سال پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اسی طرح کوئی 2 سطریں پڑھنے سے حقائق تک نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑے اس طرح کے علوم ہیں, اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرف نہ جائے. اچھا آیت اللہ عراقی تھے, آیت اللہ عراقی ان کی جو استفتاءات ہیں اس میں یہ کہ ان علوم کا سیکھنا انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے بشرطے بغیر کسی کمی بیشی کے آپ تک پہنچ جائیں. اور سنیائے معرفت میں آیت اللہ مرزا کاظم یزدی کی جو زندگی نامہ ہے اس کے اندر بھی ہے کہ ان سے مروی ہے یہ بات کہ یہ علوم ناقص صورت میں ہم تک پہنچے, اور جن علماء نے بھی ان علوم کو حاصل کیا تھا انہوں نے اپنی اولادوں اور شاگردوں کے اندر اس کو منتقل نہیں کیا بلکہ اس کو سیکھنے سکھانے سے تائب ہو گئے.
انہوں نے بلکہ باقاعدہ ماہنامہ کیہان، ایک تو روزنامہ کیہان وہاں پر اور ایک ماہنامہ بھی ایک رسالہ ہے ایران میں جو اس کا خصوصی نمبر چھپا تھا، اس میں آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے محمود مرشی کا انٹرویو چھپا تھا. تو اس میں محمود مرشی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے والد آیت اللہ مرشی نجفی ان تمام علوم غریبہ کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں سکھائے اور فرماتے تھے کہ میں ان کو سیکھنے کے بارے میں تائب ہوں اور میں نے ان میں وقت لگا کر بہت غلطی کی. جنہوں نے یہ علوم کو سیکھ بھی لیا تب بھی. اور آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ فرماتے تھے، بلکہ اکثر کہتے تھے، افسوس کا اظہار کرتے تھے، کاش میں جوانی کے ادوار میں کچھ کتابیں جتنی میں نے پڑھی ہیں اور جتنے کچھ خاص علوم میں نے یعنی علوم غریبہ کی طرف اشارہ تھا، کاش وہ وقت بھی میں قرآن پڑھنے میں لگا دیتا اور ان میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو بہرحال نتیجہ گیری یہ ہوئی آخر میں کہ اگر کسی حرام کام کا کوئی ارتکاب نہ ہو، کسی واجب کام کو ترک نہ کیا جائے اور انسان اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے پیچھا نہ چھوڑائے، اس سے کوئی فرار اختیار نہ کرے اور کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، تو بہرحال یہ علوم سیکھنے جائز تو ہیں. لیکن زیادہ تر حالات میں دیکھا گیا ہے کہ تضییع اوقات ہے، اتلاف عمر ہے، اور انسان بلکہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں جو پڑ جاتا ہے پھر وہ واقعتاً ان چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے، بہت سارے اس کے ساتھ اس سے حرام بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرف نہ جانا ضرور بہتر ہے. البتہ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو آج بھی بہت سے طالب علم نجف اور قم میں ان علوم کی طرف یہ علوم رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل بھی کرتے ہیں. بلکہ چند سال پہلے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے بہت سارے اس طرح کے علوم کے متعلق ان سے بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے یہاں پر یہی کہا تھا کہ نجف اور قوم میں بہت سارے آپ کو ایسے بوڑھے بوڑھے افراد جو اپنی بغلوں کے اندر مفاتی لے کر گھومتے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس قسم کے علوم اپنے پاس رکھتے ہیں. تو بہرحال وہ اپنے آپ کو اس سے اگر مفاسد سے انسان بچا لے تو ان علوم کو حاصل بھی کر سکتا. اور اصلاً دیکھا جائے تو اپنی ان علوم میں اپنی توجہات کو آپ کو ہم سب کو لگانا چاہیے جس سے آخرت بنتی. حضرت ابو ذر غفاری ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اصل علم وہ ہے جس سے پورے سرات کی باریکی پتہ چلتی ہے. یعنی حقیقتاً آپ کو احساس ہو کہ اچھا میں آخرت کو میں کیسے حاصل کروں، پورے سرات کی باریکی کا یہ مقصد کہ اپنے آپ کو کیسے یہاں سے بچا کر اس پورے سرات کو کراس کر جاؤں. اپنی پوری توجہات ان علوم کی طرف لگانی چاہیے، نہ کہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء بھی اس سے تائب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ ان علوم میں اپنے وقت کو صرف کیا، کاش ہم وہ وقت بھی قرآن وغیرہ کے اوپر لگا دیتے. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.